حسین 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 حسین۔ ویورز، محرم کیا ہے؟ ہماری اس سیریز میں ہم مسلسل اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے ایک انقلاب برپا کیا۔ وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے، اور اصلاح کے لیے جو راستہ مولا نے اپنایا وہ نیکی کی طرف دعوت دینے کا تھا اور برائی سے روکنے کا تھا۔ تو وہیں ایک چیز جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ اکثر ہم بھی اس بات کو سوچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں اور نیکی کی طرف بڑھیں، لیکن اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم نیکی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی رکاوٹ، کوئی اڑچن آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جو نیک کام انجام دینا چاہتے ہیں اس نیکی تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں؟ اس کی وجہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہم اپنی عام زندگی میں انجام دیتے ہیں، اور محرم کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو ترک کرنا، کچھ اس طرح ترک کرنا کہ وہ ہمارے اور نیکی کے بیچ نہ آ سکے۔ اسی موضوع پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سید ازمی زہرا۔ آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سسٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، جہاں ہم مسلسل اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ چینل ون کے ذریعے اس بار ہم بھی ایک انقلاب لائیں، ہم بھی ایک ریولیوشن لائیں اور لوگوں میں اس طرح کا چینج آئے کہ وہ صرف کہنے کے لیے حسینی نہ ہو بلکہ ان کی سیرت بھی حسینی نظر آئے، اور اگر ہم حسینی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا ہوگا۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں گناہ کی تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پروردگار عالم نے گناہ کی مذمت کس طرح کی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جیسے کہ آغاز میں آپ نے اس بات کا ذکر کیا اور بڑی خوبصورتی سے اس بات کو آپ نے واضح کیا کہ ہماری نیکیوں کے انجام دینے میں ہی ہمارے گناہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ جی، تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نیکیاں چاہ کر بھی انجام نہیں دے پاتے۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ان گناہوں کی آلودگی سے دور کیا جائے۔ ماہ محرم ہمیں ایک اور عظیم پیغام دے رہا ہے، گناہ کو ترک کرنا۔ بہترین موقع ہے۔ جی بالکل، اور اس موقع میں یقیناً غم حسین جو ہے، ذکر حسین ہو رہا ہے ممبروں سے، یقیناً وہ تعلیمات اہل بیت کو بیان کیا جا رہا ہے جو انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی لا سکتے ہیں اور اسے گناہ سے بھی روک سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ محرم یعنی کہ گناہ کو ترک کرنے کے لیے قدم بڑھانا۔ ہمیں اس کے متعلق یقیناً سوچنا ہے، غور بھی کرنا ہے، کیونکہ گناہ دراصل انسان جو گناہ کو انجام دیتا ہے اس کے ذریعے تو وہ خود پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کے ذریعے وہ اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں سے، برکتوں سے، اس کی نعمتوں سے دور کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو آمادہ بھی کر رہا ہوتا ہے خدا کے عذاب کے لیے، اس کی سزا کے لیے۔ اور خود قرآن مجید کی آیت مبارکہ اس کے متعلق دلالت کرتی ہے کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خدا نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی جو گناہ ہم انجام دے رہے ہیں یہ خود ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ خداوند عالم کے ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ خدا نے تو ہم پر یہ ظلم کیا، ہم پر یہ ظلم کیا، لیکن دراصل یہ تمام باتیں تو ایک الزام کے سوا اور کچھ نہیں۔ جو معبود ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہو، جو عدل کی صفت رکھتا ہے، وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً یہ ہم خود ہیں جو اپنی جانوں پر ہم ظلم کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو ہمارے لیے مثال تاریخ میں بھی موجود ہے۔ وہ کیا وجہ تھی اگر ہم جاننے کی کوشش کریں، وہ کیا وجہ تھی جس نے ابلیس کو، کتنی عبادت وہ کرتا رہا لیکن ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا، خدا کی بارگاہ سے اسے نکالا گیا۔ وہ کیا وجہ تھی جو قوم سمود پر چیخ کا عذاب نازل ہوا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ زمین میں دھس گئے تھے۔ چیخ کا عذاب اگر ہم سمجھیں تو جیسے کہ آج کل کے زمانے میں ہم ایک سونک بام کی بات کریں، سونک ویوز، یقیناً کہ ایسی اتنی تیز آوازیں کہ انسان کا جو ہے بالکل سر پھٹ سکتا ہے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو وہ چیخ کا عذاب خداوند عالم کی طرف سے کتنا شدید تھا، یہ کس بنا پر قوم سمود پر نازل ہوا۔ دوسری ایک مثال لوط
لوط نبی کی قوم پر پتھر برسائے گئے. یہ کس بنا پر؟ وجہ کیا تھی؟ قوم شعیب علیہ السلام پر آگ برسی. جناب شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر آگ کا عذاب نازل ہوا. فرعون دریا میں غرق ہوا. قارون جو ہے وہ زمین میں دھسا دیا گیا. بنی اسرائیل پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے گئے. یہ تمام کے پیچھے اگر ہم جواب تلاش کریں تو کچھ اور نہیں، خداوند عالم کی نافرمانی اور ان کے گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے ان تمام عذاب کا سامنا ان لوگوں نے اور ان قوم نے کیا تھا. تو یقیناً یہ گناہ ہی ہیں کہ جس کی بنا پر یہ تمام عذاب کا بھی انسان سامنا کرتا ہے، خدا کی رحمتوں سے بھی دور ہوتا ہے. اور گنہگار انسان کے لیے تو یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. گناہ کرنے والا انسان کی یقیناً اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیوں کو بھی خداوند عالم قبول نہیں کرے گا، کیونکہ دوسری جانب وہ گناہ کثرت سے اس قدر کر رہا ہوتا ہے اور اس پر وہ ذرہ برابر بھی سوچنے کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ مجھے انہیں ترک کرنا ہے. تو لہٰذا ماہ محرم ہمیں ایک مرتبہ پھر سے یاد دلا رہا ہے کہ ہمیں گناہ کو ترک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ گناہ کو انجام دے کر دراصل ہم اپنی ذات پر، اپنے وجود پر زیادتی اور ظلم کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ محرم ہمارے لیے ایک موقع ہے، ایک پلیٹ فارم ہے گناہوں کو ترک کرنے کا، گناہوں سے دور ہونے کا. اب اگر اسی بات کو ہم پیغام امام حسین علیہ السلام سے یا کربلا سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کس طرح ایک دلیل پیش کرتا ہے؟ بے شک اس میں ہمارے لیے کربلا کی مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں کہ جب ہم ماہ محرم میں کربلا کے واقعات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت سے غیر معصوم افراد بھی موجود تھے، کیونکہ ہم یہ اکثر کہہ دیا کرتے ہیں نا کہ وہ تو ہستیاں معصوم تھیں، ان سے بھلا گناہ کہاں سرزد ہو سکتا ہے. تو مولا حسین کے اصحاب میں بہت سے ایسے تھے موجود کہ جو غیر معصوم تھے، یقیناً معصوم نہیں تھے، غیر معصوم تھے، لیکن ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم پاتے ہیں کہ انہوں نے گناہ سے دوری اختیار کی ہے اور مولا حسین کے قریب اس قدر ہوئے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے لیے آمادہ ہیں، ان کی مدد کے لیے آمادہ ہیں، اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. لیکن یہ کب ہو سکا؟ کہ جب وہ گناہ سے دوری بنائے ہوئے ہیں. تو یہ جناب حر کی مثال ہمارے سامنے اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے سسٹر کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی مولا پر اپنی جان کو قربان کر دیتے، لیکن ایک وقت کا حسین ہمارا انتظار کر رہا ہے جنہیں 313 کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک سوال کھڑا کرتا ہے کہ ہم کس طرح گناہ میں ملوث ہے کہ مولا کا ظہور نہیں ہوتا. بالکل یقیناً یہ گناہ ہیں ہمارے جو رکاوٹ درمیان میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک کہ یہ بات ہمیں پیغام دے رہی ہے. جناب حر کا میں نے ذکر کیا، جناب حر کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب تک کہ یزید کی طرف تھے تب تک کے لیے ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں علیہ السلام کہا جائے، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی تعریف کی کوئی بات ایسی سامنے آئے. لیکن جب جناب حر علیہ السلام نے یزید کا ساتھ چھوڑا اور مولا حسین علیہ السلام کی طرف آئے، یعنی ایک بہت بڑے گناہ کا جو مرکز یزید تھا جب اسے چھوڑ کر چلے ہیں تو اب انہیں وہ راہ دکھی ہے کہ جہاں آنے کے بعد خود یہ آرزو کر رہے ہیں کہ مولا میں اپنی جان کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں. نہ صرف اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر کے آئے ہیں. اور یقیناً جناب حر کی مثال بالکل واضح مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اکثر لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیا کریں، گناہ جو سرزد ہو جاتے ہیں تو ہم پر فلاں 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 مصیبت پڑی تھی. تو یہاں پر پھر سے کربلا ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ جتنی بڑی مصیبتیں کربلا والوں پر پڑی، کیا آج ان میں سے ایک مصیبت بھی قطرہ بھی ہم پر آئی ہے؟ نہیں. یقیناً ہم اگر ہمارے گھر میں ایک روز کا کھانا موجود ہے، دوسرے دن کے لیے کچھ موجود نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی نے کہا کہ اس وجہ سے ہم نے غلط حرام طریقے سے رزق حاصل کیا ہے. تو اب ان کے لیے یہ سوال کہ کربلا والوں کی 3 روز کی بھوک اور پیاس سے زیادہ کیا آپ کی بھوک اور پیاس تھی؟ کیا اس طرح سے آپ پر ایک ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے؟ ہرگز نہیں. تو پھر گناہ کو کیسے انجام دیا ہے؟ کربلا والے اتنی سختیوں کے باوجود بھی گناہ کو انجام نہیں دے رہے ہیں، جبکہ ان کے لیے تو شب عاشور مولا حسین نے بالکل ایک پیغام دے دیا ہے کہ جو ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. اب جو چاہتا کہ دیکھ رہا ہے کہ مولا حسین نے آگاہ بھی کر دیا کہ جو میرے ساتھ یہاں پر اگر رکے گا تو یہ یاد رہے کہ امام
امام سجاد کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یہ تمام افراد جو کربلا کی یہی وجہ ہے کہ جو مولا حسین کے ساتھی ہیں ان پر فخر مولا حسین نے کیا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے, جیسے ساتھی مجھے ملے, ایسے نہ میرے نانا کو ملے نہ ہی میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے ہیں. تو یقیناً کہ یہ ان کا عہد تھا کہ گناہ کو انجام نہیں دینا ہے, ترک گناہ تھا کہ جس کی بنا پر یہ مولا حسین کے پاس اس طرح سے رکے رہے اور ثابت قدم رہے ہیں. تو یقیناً اس بات پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب گناہ کو ترک کریں گے تب جا کر کے جو ہم دعائیں کرتے ہیں نا کہ کاش یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, کاش ہم بھی وہاں موجود ہوتے تو مولا حسین کا ساتھ دیتے, یہ زبانی دعویٰ جو ہم کرتے ہیں یہ حقیقت میں عملی ہو پائے گا کہ جب ہم گناہ کو ترک کر کے اس طرح سے راہ کو ہموار کریں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر. اور فرش عزا سے محرم سے بیٹر پلیٹ فارم ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا جب ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں, تاکہ مجلس عزا کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں. تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالیں تو دنیاوی فائدے کے لیے ہم ان چیزوں کو کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں جسے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے. جھوٹ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے, اور کچھ اس طرح حصہ بن چکا ہے کہ مثلاً اگر ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں, ہمیں کسی جگہ پہنچنا ہو, ہم نے کسی کو انتظار کرنے کا ہے تو ہم گھر پر ہی ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو نکل چکے ہیں. ہم نے اسے اتنا عام کر دیا ہے. اسکول اور کالجز میں ایڈمیشن کے لیے ہم بچوں کے حجاب اتروانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. بڑے گھر میں اپنی بیٹیوں کو دینا ہے, اگر انہیں حجاب ہی نہیں چاہیے ہم مان جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم بڑے گھر میں اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم حسین کو چاہنے والے ہیں. یہ تمام چیزیں انجام دے کر ہم امام حسین علیہ السلام نے جو اتنا بڑا انقلاب برپا کیا اسے بھی فراموش کر دیتے ہیں. تو آخر آج کیا وجہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے دور نہیں ہو پاتے؟ اگر ہم یہاں پر اس کا جواب تلاش کریں تو ایک حدیث ہمیں اس کا بہترین انداز سے جواب دے رہی ہے, اور جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو گناہ کا سبب بنتی ہیں. یعنی 6 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. یعنی ایسی چیزیں کہ لاکھ وہ چاہتا ہے کہ گناہ سے دور ہو جائیں, چھوڑ دیں, نیکیوں کی طرف بڑھیں, لیکن یہ 6 چیزیں اگر اس پر حاوی ہیں تو وہ گناہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی اگر ہم انجام دیتے ہیں ان 6 چیزوں کو تو یہ 6 چیزیں اگر اس میں پائی جا رہی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے حب دنیا, دنیا کی محبت. اگر دنیا کی محبت میں بالکل جکڑا ہوا ہے کہ بس ہر وقت آنکھ کھلتی ہے کہ دنیا زندگی گزر رہی ہے تو بس دنیا چاہیے, دنیا سے جانا بھی ہے تو بھی دنیا ہی چاہیے, یعنی اس کی جتنی پلاننگز ہے سب دنیا کے حوالے سے ہے کہ دنیا میں گھر ہو جائے, دنیا میں آرام کی زندگی ہو جائے, دنیا میں ہمیں بہترین گاڑی مل جائے, بہترین لباس ہو جائیں, دنیا میں ہماری زندگی شان و شوکت کے ساتھ, یعنی ہر لمحہ بس دنیا دنیا اور دنیا ہی اگر کرتا ہے انسان تو پھر یہی اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہاں پر یہ کام کرتا ہے کہ جو اسے گناہوں کی طرف زیادہ مزید لے جاتا ہے, یعنی حب دنیا. ہم یزیدی فوج کو دیکھیں کہ یزیدی فوج کے سامنے کیا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف پیش نہیں کیا؟ یقیناً پیش کیا ہے. مولا نے اپنے آپ کو پہچانوا, جبکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ مولا حسین کون ہے, فرزند رسول ہے, لیکن پھر بھی یقیناً مولا حسین نے ان کے سامنے پھر سے اپنا تعارف پیش کیا کہ میں کون ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی دل نہیں پلٹے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں حب دنیا تھی, دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر گئی تھی, موجود تھی. تو لہٰذا اب مولا حسین کی طرف آنا نہیں چاہتے, دنیا ہی پانا چاہتے ہیں. یزید کے پاس رہیں گے تو دولت ملے گی, دنیا ملے گی, آرام و آسائش ہے. اس کی وجہ سے ان لوگوں نے فرزند رسول پر اس قدر ظلم کیا. دوسری, رسول خدا فرماتے ہیں دوسری وجہ جو گناہ کا سبب بنتی ہے وہ ہے حکومت اور ریاست کی محبت. حکومت کی محبت, ریاست کی محبت, عام زبان میں کہیں تو پاور, اقتدار پانا. عمر سعد حکومت رے کی لالچ میں کس قدر ظلم کرتا چلا گیا, لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ مولا نے جو کہا تھا کہ تجھے رے کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی, تو رے کی واقعاً حکومت تو بڑی دور کی بات ہے, وہ بھی اسے میسر نہیں ہوئی. تو جب انسان حکومت پر چاہتا ہے کہ میں قابض ہو جاؤں, میرا اقتدار ہو, میرا سکہ چلے, میرا پاور ہونا چاہیے, تو اس کی وجہ سے بھی انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے. یعنی جو ہم میں
آج بہت عام ہو چکا ہے. جی. اور تاریخ میں بھی ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ حکومتیں دنیا کی جو دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے تو لوگوں کی لاشوں پر بھی چڑھ کر کے وہ حکومت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں ریاست کی حکومت کی محبت اس طرح سے گھیرے ہوئے ہوتی ہے. تیسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں غذا کی محبت، یعنی بہتر سے بہتر کھانا ملتا رہے، بھلے اس کے لیے چوری کرنی پڑے، بھلے اس کے لیے کسی کا حق مارنا پڑے، بھلے اس کے لیے حرام طریقے سے روزی حاصل کرنی پڑے، لیکن انسان اگر غذا کی محبت ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ جو اپنے پیٹ کو حرام غذا کا ذخیرہ بناتے ہیں، ان کے پیٹ بروز محشر جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا نا تو ان کے پیٹ گنبد کی مانند بلند ہوں گے. اس کی وزن سے یہ لوگ اپنے قبروں سے اٹھ نہیں پائیں گے. یعنی اس پیٹ میں جو کہ حرام غذا یعنی حرام طریقے سے حرام رزق کے ذریعے اگر حلال غذا کھاتا ہے تبھی وہ یقیناً حرام کے ضمن میں ہی وارد ہوا. تو اگر وہ حرام غذا کی محبت کی ماتحت گناہ کرتا چلا گیا تو اس طرح سے اس پر سزا. خود کربلا کی مثال ہے کہ مولا حسین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی یزیدی فوج میں امام کی طرف کیوں ان لوگوں کی رغبت نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے شکم حرام سے پر تھے، یہی وجہ ہے. پھر اگلی چیز، چوتھی چیز رسول خدا فرماتے ہیں نیند سے محبت. یہ بھی گناہ کی طرف لے جاتی ہے. اس کی بڑی واضح مثال نماز صبح کا قضا کرنا. ہم بڑی ہی آسانی کے ساتھ نماز صبح کو قضا کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں نیند سے محبت ہے. نیند کے معنی کیا ہیں؟ آرام چاہتا ہے انسان، سکون چاہتا ہے، اس کے لیے نماز صبح کو قضا کر دیتا ہے. خود کو یہ تو کہتا ہے کہ میں مولا حسین کا چاہنے والا یا چاہنے والی ہوں. مولا حسین نے آخری وقت میں بھی سجدہ انجام دیا ہے، نماز کس طرح سے ادا کی ہے، وہ سب کچھ سن کر انسان بشر روتا بھی ہے، لیکن خود کو آمادہ نہیں کرتا کہ صبح کے وقت اٹھ کر کے نماز کو انجام دے دے، جبکہ اس کے لیے بارہا اسے حکم دیا جاتا رہا. ایک حدیث کا ذکر کر دوں کہ جب بروز محشر قبریں کھلیں گی اور گروہ در گروہ بنا کر لوگوں کو لایا جائے گا تو ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ جنہیں لایا جائے گا اور میدان محشر میں انہیں لٹا دیا جائے گا. کیا آرام کے لیے، کیا سکون کے لیے؟ نہیں، بلکہ ان کے متعلق وارد ہوا ہے کہ عذاب کے فرشتے بڑے بڑے پتھروں کو لے کر کے نازل ہوں گے اور اس گروہ کے سروں پر وہ پتھر برسائے جائیں گے. جو پورا اسکل ہوگا نا وہ فریکچر ہوگا، خون کا فوارہ نکلے گا. خدا پھر سے حکم دے گا کہ اس کے سر کو بناؤ اور پھر سے اس کے سر پر عذاب نازل کرو. حتیٰ کہ قیامت کا پورا ایک دن اگر دنیا کے حساب سے ہم اندازہ لگائیں تو کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن تقریباً دنیا کے حساب سے 50,000 سال کے برابر. اب سوچئے کیا انسان برداشت کر پائے گا اس اذیت کو؟ اب جواب جب کسی نے پوچھا امام سے کہ یہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، کہ یہ کس پر کون سے لوگ ہوں گے، کن کا گروہ ہوگا جو عذاب نازل ہوگا، امام فرماتے ہیں یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو اپنی صبح کی نماز کو قضا کر دیتے تھے. ایک نماز صبح کو قضا کرنے کا عذاب یہ ہے کہ ہمارا یہ اسکل جو ہے وہ فریکچر کیا جائے گا، عذاب نازل ہوگا، اللہ پھر سے بنائے گا، پھر فرشتے توڑیں گے، پھر بنایا جائے گا، پھر اسے توڑا جائے گا. پورا قیامت کا ایک دن یہ عذاب نازل کیا جائے گا. اب جو پورا دن نمازوں کو قضا کر دے، پوری کی پوری نمازیں چھوڑتا رہے، ہم اندازہ لگائیں کہ کیا عالم ہوگا، کس قدر عذاب نازل ہوگا اگر ایک نماز صبح کو وہ ترک کر رہا ہے. تو یہ ماہ محرم ہمیں نماز کی طرف بھی لے جا رہا ہے، ہمیں آمادہ کر رہا ہے کہ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. رسول خدا فرماتے ہیں نیند سے محبت بھی گناہ کا سبب ہے. جو ہم نیند سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہم بہت سے گناہ کو انجام دیتے ہیں، جس میں سے ایک نماز صبح کا قضا کرنا. پانچویں چیز جو کہ بہت زیادہ عام معاشرے میں ہے کہ گناہ کا سبب بنتی ہے وہ ہے نامحرم سے محبت. یہ بھی بہت عام کہ نامحرم ہے. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ فلاں شخص نامحرم ہے ہمارے لیے، لیکن اس کی محبت دراصل وہ محبت نہیں ہوتی بلکہ وہ کچھ اور ہے. محبت وہ ہے جو زن و شوہر کے بیچ میں ہو. تو لہٰذا یہ نامحرم کی محبت بھی گناہ کا سبب بنتی ہے بقول رسول خدا. اور چھٹی چیز یہ روایت مکمل کرتے ہوئے رسول خدا فرماتے ہیں کہ گناہ کا سبب ایک اور چیز وہ ہے آرام و سکون سے محبت. یعنی ہم چاہتے ہیں بہت آرام کی ہی زندگی رہے، سکون کی ہی زندگی رہے. اب اس آرام اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے بھی بعض اوقات انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ 6 چیزیں بالخصوص اگر ہم اس پر توجہ دیں اور اس کے متعلق کام کرنا شروع کریں تو ہم اپنے آپ کو بہت حد تک گناہ سے بچا پائیں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر. جس طرح آپ نے ان 6 چیزوں کو مینشن کیا ہے تو آئی ایم شیور ہمارے ناظرین کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ
خدا نخواستہ اگر یہ کوالٹیز، اگر یہ چیزیں ہم میں موجود ہیں اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں بیٹھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا کہنا امام حسین کے چاہنے والے ہونا کافی ہے، یا اب اس محرم میں ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنی ہے کہ ہم ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور کریں گے۔ سسٹر، تو ماہ محرم ہم تمام کے لیے ایک بہترین موقع ہے، تو اب ہمیں اگر گناہوں کو ترک کرنا ہے، گناہوں سے دور جانا ہے، ہم نے اس بات کا عہد کر لیا، اب ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ محرم فقط لباس کے تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ محرم اپنے باطن کو پاک کرنے کا نام ہے۔ یقیناً لباس جو ظاہری غم کو عیاں کر رہا ہے، لیکن دل میں اگر غم حسین موجود ہے تو وہ اس دل میں گناہ کو جگہ نہیں دے سکتا انسان، اور پھر جو جس سال کا آغاز غم حسین سے ہو اسے گناہوں کے حصار میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم گناہ کو ترک کریں تاکہ صحیح معنوں میں غم حسین کو، آزاداری کو ہم برپا کر سکیں، مولا کے اس ہدف کو پا سکیں اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کر سکیں۔ یقیناً یقیناً، بے شک۔ ویورز، آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے، اور آپ سے کہنے سے پہلے میں اپنے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، عہد کرنا چاہوں گی کہ ہم ہماری زندگی میں نہ جانے جان کر انجانے میں کتنے گناہ انجام دے دیتے ہیں، شاید ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، لیکن کیوں نہ اس محرم ہم اس بات کی عہد کر لیں کہ ہم گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور شاید پھر یہی کامیابی ہوگی ہمارے لیے، اور یہی ایک چیز ہوگی جو مقصد امام حسین علیہ السلام کو ضرور زندہ رکھے گی، اور یہ وہی چیز ہوگی جو امام حسین علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو راضی بھی کرے گی۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، پیغام انسانیت۔ شکریہ۔